بس میرا یہ تھا کہ یہ جو کانفلکٹ شروع ہوا ہے حماس کا اور اسرائیل کا، فرسٹ اٹیک کنہوں نے کیا ہے؟ اسرائیل نے، حماس نے کیا؟ اچھا نہیں، ایک سیکنڈ، فرسٹ اٹیک کیسے لیتے ہیں آپ؟ آج کہ 2008 سے؟ نہیں، اس جب نہیں، اسٹارٹ ہو ایک گیا منٹ ایک منٹ، یہ بہت غلط فہمی والی بات ہے۔ 2008 سے اٹیک چلے آ رہے ہیں۔ ایک آدمی روز آپ کے گھر کو آ کے اجاڑ کے چلا جاتا ہے، تباہ کر کے چلا جاتا ہے۔ پوری میں نے لسٹ دی اس کے بندے کتنے مار چکے ہیں، آپ 28,000 بندے مار چکے ہیں 12 سالوں کے اندر۔ وہ ریئیکٹ بھی نہ کرے؟ کیوں نہ کرے؟ کیوں نہ کرے؟ اس کو آپ نے اجاڑ کے رکھ دیا۔ گزشتہ 12 سال سے غزہ بہت بڑی جیل ہے۔ غزہ بہت بڑی جیل ہے جی، غزہ کے اندر پانی نہیں جا سکتا تھا، بجلی، it was not a jail, it was a concentration camp considered۔ غزہ کے اندر خوراک، غزہ کے اندر گزشتہ 11 سال سے کوئی جہاز گندم لے کے نہیں جا، سرنگوں سے آتے تھے۔ غزہ میں اسپتال میں دوائی نہیں جا سکتی تھی، اس کے باوجود آپ کہتے ہیں اٹیک کس نے کیا؟ 2008 سے 23 کتنے سال ہو گئے؟ گنو بھائی ذرا۔ 15 سال سے ہر 6 مہینے بعد اسرائیل مار رہا ہے، اس کو کوئی نہیں گنتا۔ ایک ویڈیو آئی تھی 2021 کی، ایک بہت بڑی وال ہے اسرائیل کی، اس کے اندر بچے اور نوجوان بیٹھے ہوئے اسٹیڈیم کی طرح، اور غزہ کے لوگوں کو مار رہے ہیں اور تماشا دیکھ رہے ہیں وہاں پر لگا کے سرچ لائٹس۔ تو یہ جو اکتوبر سے سٹارٹ ہوا ہے، اسلامی تعلیمات کے نقطہ نظر سے یہ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ایکشن تھا؟ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کے گھر کے اوپر قبضہ کیا انہوں نے، آپ کو نکالا ہوا ہے۔ کس نے کہا اسلامی تعلیمات کے حساب سے ٹھیک نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکالا گئے تھے تو کیا کیا تھا آپ نے بدر میں؟ کس کا قافلہ روکا تھا؟ ابو سفیان کا قافلہ روکنے گئے تھے نا، اور کہاں پر روکا؟ عبداللہ بن ازرمی کہاں مارا گیا تھا؟ مکے سے 6 کلومیٹر دور، مدینے میں نہیں۔ جاؤ پیچھا کرو وہاں تک۔ مظلوم کی سورۃ توبہ اٹھائیں، تمہیں پورا حق حاصل ہے، اگر وہ تمہیں گھروں سے نکالتے ہیں تو تم جا کے ان کو مارو۔ اٹھا، پوری سورۃ توبہ بھری پڑی ہے۔ کس کو نہیں گھر سے نکالے تھے؟ ان کو غزہ میں آباد کیسے ہوئے ہیں؟ یہ رہتے کہاں تھے؟ یہ وہاں رہتے تھے یروشلم کے پاس۔ غزہ تو صحرا تھی۔ کہ جب ہم ابراہیم اکارڈ کی ایک موو دیکھتے ہیں، اور جب بنجمن نیتن یاہو کا یہ فلش آپ کہہ لیں، جو بھی اس کا پورا وار ایک ہسٹیریا وہ دیکھتے ہیں، یہ دونوں آپس میں تھوڑے سے کلائڈ کرتے نظر آتے ہیں۔ انٹرنیشنل ریلیشن کے اسٹوڈنٹ کو کہیں نہ کہیں کنفیوز کنفیوژن کے لیے دیکھیں، اگر آپ اسرائیل کے جینیسس پہ بلیو کریں نا، اسرائیل کے قیام کے اوپر، تو اسرائیل کے قیام میں ابراہیم اکارڈ نہیں ہے۔ اسرائیل کو انہوں نے کہا 1948 میں آیا 14 مئی، تو انہوں نے کہا کوئی آئین نہیں بنائیں گے۔ دی کانسٹیٹیوشن آف اسرائیل از تورا، اسرائیل کا آئین تورات ہے۔ انہوں نے آج تک نہیں بنایا۔ 79 میں انہوں نے مجبور کیا کہ یار تم کچھ بناؤ، انہوں نے کمیٹی ایک بنا لی۔ وہ بنیادی طور پر یہاں آئے ہیں پورے اس علاقے کے اندر ایک اسرائیلی حکومت قائم کرنے، مسلمانوں کو ختم کر کے۔ وہ مسلمانوں کو کہتے ہیں جینٹائلز۔ جینٹائلز کہتے ہیں چھپکلی کو، بچھو کو، سانپ کو، ان چیزوں کو۔ ان کو مارنے سے دنیا میں امن قائم ہوتا ہے۔ تو وہ بنجمن نیتن یاہو یا کچھ، آپ مجھے یہ بتائیے کہ 1920 میں جب راتھ شیلڈ جن 60 لوگوں کو لے کے آیا تھا، وہ سارے عرب پتی تھے۔ کیوں آئے تھے وہاں پر ریگستان میں؟ ابراہیم اکارڈ کرنے آئے تھے۔ کوئی اپنے 5 کنال کا گھر چھوڑ کے آیا تھا، کوئی 10 ارب کی دولت چھوڑ کے آیا تھا، ڈالر کی، کوئی کچھ چھوڑ کے آیا تھا، جو آج بھی اپنے کنال کے گھر چھوڑ کے پیرس کے اور آدھے مرلے کے فلیٹ میں رہتے ہیں۔ کیوں آئے ہیں وہ؟ آج بھی آ رہے ہیں نا، امریکہ سے آ رہے ہیں، لندن سے آ رہے ہیں، پیرس سے آ رہے ہیں، جرمنی سے آ رہے ہیں، ہر جگہ سے آ رہے ہیں۔ تو یہ تو ان کو بیسیکلی ابراہیم اکارڈ میرے لیے، ان کے لیے مسئلہ تھا۔ وہ کہتا ہے ہم تو آئے اس لیے، ورنہ مجھے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے آپ کہیں جی لاہور چل، لاہور والے سارے چلو بلوچستان جا کر نہ جاتے ہیں، وہاں پانی نہیں ملتا، بجلی نہیں ملتی، سبزی نہیں ملتی، اور بلوچستان میں جاؤں گا؟ نہیں جاؤں گا، میرا دماغ خراب، میں لاہور میں بیٹھا ہوں۔ وہ چھوڑ کے آئے تھے، اس لیے چھوڑ کے آئے تھے، اسرائیل کا جینیسس ابراہیم اکارڈ کے خلاف، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، امریکہ کی اتنی تو مان لیتے ہیں،
کہ ٹھیک ہے کر لو، عربوں کو فراڈ کر لو، کیونکہ وہ بنیادی طور پہ عربوں کو ساتھ ملا کے چاہتے تھے کہ اس یہاں ہماری ایک بیسس بن جائے. ظاہر بات ہے یو اے ای جو ہے، بحرین ہے، اس کا دفاع اسرائیل کے پاس ہے، تو اس کو اپنی حکومت نہ ہوئی، ختم بات. جی اس باب میں جی پوری امت کی ایک تو دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی ہیں؟ مطلب جو لوگ ہیں کہ جو مطلب دعاؤں کی حد تک ہیں، جن کے بس میں صرف دعائیں ہیں، تو وہ ظاہری طور پہ ایک تو یہ کیوں نہیں قبول ہو رہی ہیں جی؟ اور دویم ان میں یہ بھی دعائیں ہیں کہ یا اللہ ان کی غیب سے امداد ہو، اور ان کے جیسے ان کے یعنی ان کی مدد جو ہے وہ فرشتوں کے تھرو بھی ہو، یعنی جیسے کہ جنگ بدر میں ہوئی تھی. تو یہ اور بہت دیر سے، اب یہ تو خیر زیادہ ہائی لائٹ ہو گیا نا، یہ تو ظلم تو بہت دیر سے ہو رہے ہیں اور بہت کئی 100 سالوں سے ہو رہے ہیں. پر یہ اس باب میں دعائیں بھی چونکہ ساتھ ساتھ ہو رہی جو دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ ان کے بس میں دعائیں ہیں. تو اس میں کیا، اس میں یعنی اللہ کی حکمت کیا ہے کہ دعائیں قبول ہو نہیں رہی ظاہری طور پہ جو لگ رہا ہے آج تک جی؟ تشریف رکھیں. 2-3 حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک عذاب کے متعلق ہے اور ایک دعائیں قبول نہ ہونے کے متعلق ہے. دونوں کی وجہ ایک ہے. عذاب کے متعلق ہے کہ قرآن کی ایک آیت کی تشریح میں حدیث ہے. قرآن کی آیت ہے اتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ. ڈرو اس فتنے سے یا اس وبال سے جو ان لوگوں کے لیے اوپر نہیں آئے گا جنہوں نے ظلم کیا ہوگا، بلکہ ہر ایک پر آئے گا. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تم پر اس وقت تک عذاب نہیں نازل کرتا جب تک تم میں ایک عیب پیدا نہ ہو جائے، اور وہ عیب یہ ہے کہ تم استطاعت رکھتے ہو لیکن اپنے سامنے برائی کو نہ روکو. استطاعت کی ڈیفینیشن میں جب وہ ایسا کرنے لگتے ہیں تو پھر اللہ ہر خاص و عام پر عذاب نازل کرتا. اور دوسری حدیث ایسے ہے کہ جب تم یہ کام کرنے لگتے ہو کہ جب تم نیکی کا حکم نہیں دیتے اور برائی سے نہیں روکتے تو پھر اللہ تمہاری اجتماعی دعائیں قبول نہیں کرتا. تیسری حدیث یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے جبریل کو حکم دیا کہ جاؤ فلاں فلاں بستیوں پر عذاب نازل کر دو. جبریل چلے گئے، واپس آئے کہ میں نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا ہے لم یاسک طرفۃ عین، جس نے آنکھ چھپکنے جتنا بھی گناہ نہیں کیا. دعا بھی مانگتا ہوگا ظاہر بات. اللہ کے الفاظ ہیں کہ عابد و زاہد تھا، پرہیزگار تھا، لیکن میری غیرت کے نام پر اس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلتا تھا. اس کو زمین پر پٹکو اور اس کے اوپر بستی کو پٹک دو. جس دن آپ نے اتنی غیرت دکھا دی نا، بدر مدینے سے 80 کلومیٹر ہے، جس دن پاکستان سے 80 کلومیٹر چل کے نکل آئے نا، فرشتے آ جائیں گے. بس 80 کلومیٹر جانے کی بات ہے.